نماز کی ادائیگی کے حوالے سے نماز کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے نماز پنجگانہ اور اس کے ساتھ نماز جمعہ بھی شامل ہے۔ دوسری قسم ہے نماز وتر، تیسری قسم ہے نماز جنازہ اور چوتھی قسم ہے عیدین کی نماز۔ ان چاروں نمازوں کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ پھر رفع الیدین کو اگر دیکھا جائے، رفع الیدین کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جاتا ہے، دوسرا ہے کہ مخصوص نماز کے مخصوص وقت میں رفع الیدین کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے دوران نماز رفع الیدین، یعنی نماز میں رفع الیدین کرنا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بالاتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے مخصوص نماز کے مخصوص وقت میں رفع الیدین کرنا، جیسے وتر کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح عیدین کی تکبیرات کے وقت رفع الیدین کرنا یہ بھی درست ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر سے ثابت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے۔ جیسا کہ شرح معنی الآثار یہ حدیث کی ایک معتبر ترین کتاب ہے، اس کی روایت نمبر 3744 ہے۔ اسی طرح کتاب الآثار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ آپ میرے ہاتھ کے اندر شرح معنی الآثار دیکھ رہے ہوں گے، روایت کا نمبر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترفع الایدی فی 7 مواطن، کہ رفع یدین 7 مقامات پر کیا جائے گا۔ ان میں فرماتے ہیں فی افتتاح الصلاۃ، ایک تو نماز کے شروع کرنے کے وقت، دوسرا فرماتے ہیں وفی التکبیر للقنوت فی الوتر، وتر میں دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت، اور تیسرا مقام فرماتے ہیں وفی العیدین، اور عیدین کے وقت رفع الیدین کیا جائے گا۔ اور باقی جو 4 مقام ہیں وہ حج سے متعلقہ ہیں، ان کو انہوں نے بیان فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخصوص نماز جیسے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت اور تکبیرات عیدین کے وقت رفع الیدین کرنا یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اس کو کیا جائے گا۔ تیسری قسم ہے دوران نماز، یعنی نماز میں رفع الیدین کرنا، جیسا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، تو یہ منسوخ ہے، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 1185 کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور راوی کا نام ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، انہیں کیا ہے کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین ایسے کر رہے ہیں کأنہا اذناب الخیل الشموس، جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، یعنی نماز میں رفع الیدین نہ کیا کرو۔ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ منسوخ ہے، نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا جائے گا، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے، کیونکہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے۔ اس میں ایک بات اور یہ کی جاتی ہے کہ عید کی نماز کے اندر جو زائد تکبیرات ہم کہتے ہیں جو کہ واجب ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو نماز عید کے اندر جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں ان کی تعداد 6 ہے، جیسا کہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 9513 اور 9514 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں اس چیز کو بیان کیا کہ عید کی نماز کے اندر جو زائد تکبیرات ہیں ان کی تعداد 6 ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کیا، اور امام ہیثمی علیہ رحمہ نے مجمع الزوائد کے اندر بھی ان روایتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ ان روایتوں کے راوی ثقہ ہیں، یعنی روایتیں بالکل درست ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 5746 ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، روایت نمبر 5746۔ اس میں بھی اسی چیز کا ذکر موجود ہے کہ عید کی نماز کے اندر جو زائد تکبیریں ہیں ان کی تعداد 6 ہے، لہذا پتہ چلا 6 ہی زائد تکبیریں کہی جائیں گی، زیادہ زائد تکبیریں نہیں کہی جائیں گی۔